السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی اور اللہ کا قرب۔ قربانی عربی زبان کے لفظ قرب سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے کسی شے کے نزدیک ہونا، جبکہ شرعی اصطلاح میں مخصوص وقت میں اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے مخصوص جانور ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ بس عید الاضحیٰ وہ عید قربانی ہے کہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے اور بندے اور اللہ کے درمیان موجود سب دوریوں کو ختم کر دیتی ہے۔ قربانی کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابل اور قابل کی قربانی ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سب سے پہلی قربانی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ان کو آدم کے دو بیٹوں کی سرگزشت اس کی حکمت کے ساتھ سناؤ۔ جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ المائدہ آیت 27۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حابل نے مینڈے کی قربانی کی اور قابل نے کھیت کی پیداوار میں سے کچھ غلے صدقے کر کے قربانی پیش کی۔ اس زمانے کے دستور کے موافق آسمانی آگ نازل ہوئی اور حابل کے مینڈے کو کھا لیا، قابل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ مذکورہ آیت کے الفاظ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دیکھنے کی حد تک دونوں نے قربانی کے ذریعے اللہ کا قرب چاہا، کیونکہ قربہ اور قربانہ دونوں کا مادہ قرب ہے۔ قربانی کے معنی تقرب حاصل کرنے کے ہیں۔ ہر وہ چیز جس سے ایک بندے مومن اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے، قربانی کے مفہوم میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کرنا محبوب و مطلوب ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت ساری چیزیں دے کر امتحان کے میدان میں ڈال دیا ہے، تاکہ آزمائش کر کے یہ بات لوگوں پر آشکار ہو جائے کہ کون امتحان میں کامیاب نکلا اور کون ناکام۔ جن چیزوں کو بھی ہم رب کی رضا کی خاطر اسلام کے نام پر لٹاتے ہیں، انہی چیزوں کو ہم آسان الفاظ میں دین کے نام پر قربان ہونے کے لقب سے نوازتے ہیں، اور یہی چیزیں قربان ہونے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہیں۔ ویسے تو بندے مومن کو اسلام کے نام پر بہت ساری چیزوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، لیکن سب سے بڑی قربانی جان کی قربانی ہوتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم جانور کو فدیہ کر اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب تک ہم اپنی جان چھڑا کر جانور کے گلے پر چھری چلائیں گے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں سے بے پناہ لگاؤ ہوتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ یہ اس کے ہاتھ سے چھن جائے، لیکن ان تمام میں انسان کو اپنی جان اور اپنے مال زیادہ پیارے ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ انہیں سینٹ کر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہی دو چیزوں کو اسلام کے نام پر قربان کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور انہی دو چیزوں کو دین کے نام پر رب کی رضا کی خاطر قربان کرنے کے بدلے میں بندے مومن کو جنت میں ابدی آرام کے ساتھ رب کے دیدار کا شرف بھی حاصل ہوگا۔ وہاں کی مہربانیاں، عنایتیں، کرم فرمانیاں دیکھ کر وہ اپنے سارے زخم آنن فانن بھول جائے گا۔ قرآن پاک نے خیالی پلاؤ کھانے کے بجائے جان و مال کو اسلام کے راستے میں قربان کرنے کی دعوت ان الفاظ میں دی ہے: بے شک اللہ نے خرید لیے ہیں مومن سے ان کے جان مال جنت کے بدلے میں۔ سورہ توبہ آیت 111۔ مذکورہ آیات سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے قربانی ناگزیر ہے، اور نیکی کا موقع بھی دین کے نام پر رب کی رضا کی خاطر اپنے محبوب ترین چیزوں کو قربان کرنے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد بانی ہے، تم اللہ کی وفاداری کا درجہ ہرگز حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم خرچ نہ کرو ان چیزوں میں سے جنہیں تم محبوب رکھتے ہو، اور تم جو چیز بھی خرچ کرو گے تو یقیناً اللہ اسے جاننے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 92۔ تذکرہ قربانی کی روشن مثال رہتی دنیا تک ہمارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کی ہے کہ جس نے دنیا کی سربلندی کی خاطر اپنی قیمتی سے قیمتی متاع کو بھی قربان کرنے سے گزیر نہ کیا، حتیٰ کہ وہ اپنے لخت جگر کے گردن پر چھری چلانے پر بھی تیار ہو گئے۔ یہ ان کی ابتلا و آزمائش کا نقطۂ عروج تھا۔
حضرت ابراہیم کی اعلیٰ ہمتی اور سراپا تسلیم و رضا کی اعلیٰ شخصیت کو خود اللہ تعالیٰ نے فتح کی سند عظیمت سے نوازا اور انہیں رہتی دنیا تک کے لیے امامت کے منصب پر فائز کیا۔ قرآن پاک نے اس کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے چند امور میں آزمایا اور انہوں نے وہ انجام دے دیے۔ ارشاد ہوا کہ میں یقیناً تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت 124۔ المیہ یہ ہے کہ ہم نے لفظ قربانی کو جانور کی قربانی تک محدود کر رکھا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے ابراہیم کا اصلی اسوہ چھوڑ کر اسی ایک سنت پر قناعت کر رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری قربانی حقیقی روح سے خالی ہو گئی ہے۔ حالانکہ عید الاضحیٰ کے موقع پر کروڑوں جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم ایک انچ بھی اللہ کے قریب نہیں جاتے؟ دراصل آج تک نہ ہم نے قربانی کے جامع تصور کو ہی سمجھا اور نہ ہی روح قربانی یعنی تقوی کے حصول میں کامیاب ہوئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، ہرگز نہیں پہنچ سکتے اللہ کو ان کے گوشت اور نہ ان کے خون، البتہ اسے تمہارے تقوی پہنچتا ہے۔ سورہ حج آیت 37۔ علامہ اقبال مرحوم بھی ہمارے حالت ذات دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے گریبان میں جھانک کر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ دین اسلام کی سربلندی کی خاطر جان، مال، وقت اور صلاحیتوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے؟ کیا واقعتاً ہم اپنے جذبات و احساسات کی قربانی دے سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی ذاتی مفادات اللہ اور اس کے دین کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اپنا عزیز وطن اشاعت دین کی خاطر چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اللہ کے دین کی خاطر اپنے رشتے اور اپنی محبتیں قربان کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے ہیں؟ کیا ہم آزمائشوں کے طوفان میں اپنی سفینے کو ساحل تک لے جانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم ڈوبنے والے فکر و نظر اور معبود چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم بت کدا والی قوم میں اپنے آپ کو سب سے بڑا شکن ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم معبودان باطل سے اعلان جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم باطل کے ایوانوں میں جا کر دعوت توحید اور رب کا قانون عملاً نافذ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اپنے ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی جنت کے راستے پر ڈالنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اپنے آبا و اجداد کو چھوڑنے کے لیے بدعات و رسومات کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم دعوت دین کی خاطر ملکوں کی خاک چھان لینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم مستقبل کی تعمیر کے لیے کوشاں ہیں؟ کیا ہم نفس امارہ کا خون کرنے اور خواہشات نفس کو تقوی کی چھری سے ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اپنے نہا خانہ دل سے من گھڑت بتوں کو چن کر باہر پھینکنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اجنبی یا راہ چلنے والے مسافر کی طرح دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا راہ حق میں صعوبتیں برداشت کرنے اور خون کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہم سب یہ کرنے کے لیے تیار ہیں تو عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ قربانی بھی نور علی نور ہے، اور اگر ہم اللہ کے دین کے لیے کوئی ایثار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو جانوروں کی یہ قربانی ایک قول اور ڈھانچہ ہے جس میں کوئی روح نہیں۔ ایسی قربانی کے جس میں روح ابراہیم موجود نہ ہو وہ اللہ سے قریب کرنے کے بجائے مزید دور کا سبب بن جاتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم سب مسلمان عید قربانی کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم عہد کریں کہ حضرت ابراہیم کی طرح راہ حق میں اپنی خواہشات وطن، متاع، عزیز، حتیٰ کہ جان کی قربانی بھی دیں، جس سے باطل و طاغوت کو یہ پیغام ملے: آگ ہے، اولاد ہے، ابراہیم ہے، نمرود ہے، آگ ہے، اولاد ہے، ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کا کوئی امتحان مقصود ہے؟ جزاک اللہ خیر۔